ٹیپ ملنے کے بعد میں نے بہت سے کام کیے۔ میں نے بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، ٹیپ کی مزید 2 نقول بنوائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں میر محمد کی بیوی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ مجھے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی اور اب میں بھی ان سب کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ میر محمد کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میر محمد کی لاش کے ٹکڑے مل گئے ہیں، ان بچوں کی ماں کو کسی مدفن بے نشاں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ میں نے ٹیپ سننے کے بعد گزشتہ اخبارات میں شائع ہونے والی میر شرافت علی کے قتل کی سب خبروں کو یکجا کیا، پھر سکندر بخت یعنی مبینہ قاتل کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کی۔ اس کے لیے مجھے برطانیہ میں اپنے چند ہم پیشہ افراد سے بھی رابطہ کرنا پڑا۔ انہوں نے مجھے وہاں کے اخبارات کے تراشے ارسال کیے۔ میں نے واقعات کی کڑیوں کو جوڑا تو مجھے اور بھی بہت سی خبریں ملیں جن کا تعلق اسی ایک کیس سے تھا۔ یہ سب خبریں مختلف اوقات میں الگ الگ شائع ہوئی تھی اور ان سب پر غور کرنے کے بعد میں نے متعدد نتائج اخذ کیے۔ چونکہ مقدمہ زیر سماعت پر اپنی رائے دینا قانوناً جرم ہے اور یہ عدالت سماعت کے دوران میں واقعات، حالات اور شہادتوں سے از خود نتیجہ اخذ کرنے کی اہل ہے، اس لیے میں یہ فائل عدالت کو پیش کر سکتا ہوں، صرف عدالت کی مدد کے لیے۔ اس نے پیچھے کی طرف دیکھا اور لوگوں میں سے ایک شخص اچانک اٹھا جیسے وہ اسی وقت اور اشارے کا منتظر تھا۔ وہ صفوں کے بیچ سے گزر کے آیا اور اس نے ایک پتلی سی فائل جج کی میز پر رکھ دی۔ اسی وقت میں نے دائیں اور بائیں دروازوں سے سادہ کپڑے والوں کو اندر آتے دیکھا۔ محسن ان کے پیچھے تھا۔ وہ لوگ دروازوں کے قریب ہی دیوار سے یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے جیسے بیٹھنے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً کھڑے ہیں، لیکن میں نے ان کو صورت شکل سے ہی نہیں، طور طریقے سے، مستعدی کے انداز سے اور تیوروں سے پہچان لیا۔ ضامن رضوی صاحب نے محسن کے SOS پر فوری کارروائی کی تھی۔ جمیل صدیقی کو بحفاظت اپنے نرغے میں لے کر نکال لے جانے والے پہلے آ پہنچے تھے، اور اب جمیل صدیقی سے زیادہ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں وہ اپنے مقصد میں ناکام نہ رہیں۔ مجھے اور کچھ عرض نہیں کرنا ہے جناب والا، صدیقی نے کہا۔ مسٹر صدیقی، جج نے کہا، آج کی کارروائی کا تمام وقت آپ کے بیان میں صرف ہوا اور عدالت نے آپ کے مخصوص حالات کے پیش نظر مروجہ طریقہ کار سے انحراف کی رعایت بھی برتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مقدمے میں قانون کے تقاضے نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ اس بیان کے بعد استغاثہ کو جرح کا حق ملنا چاہیے۔ آپ کا بیان فی الحال ریکارڈ پر رہنا چاہیے، لیکن گواہی پر جرح کا مسئلہ آئے گا تو آپ کے نام سمن جاری کر دیے جائیں گے۔ معرفت روزنامہ صدائے وقت۔ بشرطِ زندگی میں عدالت کے احکامات کی ضرور تعمیل کروں گا جناب والا، جمیل صدیقی نے کہا، اور حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے تو عدالت آپ کو پولیس کی معیت میں بھیج سکتی ہے، لیکن آپ کو تحفظ کے لیے خود پولیس سے رجوع کرنا ہوگا۔ جج نے کہا، وہ بھی آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کو کس سے خطرہ لاحق ہے۔ میں عدالت کا شکر گزار ہوں، جمیل صدیقی نے کہا، لیکن میں ان انتظامات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اگر ایک مسلح پہرے دار سائے کی طرح ہمرکاب رہے تب بھی اس گولی کو نہیں روکا جا سکتا جو کسی بھی نامعلوم سمت سے آ کے سارے انتظامات کو غیر مؤثر کر سکتی ہے۔ اگر ایک پوری ریجمنٹ بھی میری حفاظت پر مامور ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اسی ریجمنٹ کا ایک سپاہی دشمنوں کے عزائم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی قیمت وصول کر لے؟ اس نے تعظیم کے لیے سر جھکایا اور باہر نکل آیا۔ بڑی تیزی سے میں نے نصف درجن کے قریب افراد کو جمیل صدیقی کے گرد حصار سا قائم کرتے دیکھا۔ جج اپنے چیمبر میں جا چکا تھا اور باقی لوگ بھی منتشر ہو رہے تھے۔ بظاہر کوئی بھی صورت سے قاتل نہیں لگتا تھا، لیکن جمیل احمد صدیقی کسی فوبیا کا شکار نہیں تھا۔ اس کا خوف بے سبب نہیں تھا۔ مست قلندر پر قاتلانہ حملے کی اطلاع نے مجھے سخت صدمہ پہنچایا تھا۔ رابعہ اور محسن بھی اس خبر پر چونکے تھے۔ ظاہر ہے یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب ہم اسلام آباد گئے ہوئے تھے اور وہاں ہم نے لاہور کے اخبار نہیں دیکھے تھے۔ مقامی اخبارات میں یہ خبر ہوگی تو اندر کے کسی صفحے پر، اور اتنی غیر نمایاں کہ ہم میں سے کسی نے نوٹ نہیں کی۔ محسن اور رابعہ کو ان دنوں میں یوں بھی تفصیل سے اخبار دیکھنے کی فرصت نہیں تھی اور میں اپنے چکروں میں تھا۔ اس کے علاوہ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ خبر میں مست قلندر کا نام نمایاں نہیں ہوگا۔ جمیل صدیقی کے بیان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہیڈ لائن بنتی تھی وہ یہی ہو سکتی تھی کہ اخبار کے دفتر پر مشتعل طلبہ کا حملہ، ایک کارکن زخموں کتاب نہ لا کر جاں بحق۔ اس سے ہمارے ذہن میں مست قلندر کا خیال کیسے آ سکتا تھا؟ لیکن اس مست قلندر کی مرگ ناگہاں کے بعد جمیل صدیقی کی زندگی واقعی خطرے میں نظر آتی تھی۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کون ہیں آپ لوگ؟ جمیل صدیقی نے یکلخت اپنے گرد کچھ اجنبی چہرے دیکھ کر کہا۔ فکر کی بات نہیں جمیل صاحب،
میں نے کہا یہ سب دوست ہیں، دشمن نہیں، اچھے دوست ہیں، میں تو کسی کو پہچانتا تک نہیں سکندر صاحب۔ وہ بولا یہ آپ کے محافظ ہیں۔ میں نے وضاحت کی مجھے امید ہے یہ کسی کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کسی قسم کے حفاظتی انتظامات کی درخواست کسی سے نہیں کی تھی۔ وہ ناگواری سے بولا یہ جرت میں نے کی صدیقی صاحب کہ آپ کی اجازت کے بغیر خاموشی سے یہ بندوبست کر لیا۔ میں نے کہا جیسے میری طرف سے صفائی کے گواہ کی حیثیت سے پیش ہونے کا خطرہ آپ نے اپنی مرضی سے مول لیا تھا۔ آگے بڑھتے رہیے۔ لیکن یہ لوگ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ جمیل صدیقی نے بے بسی سے کہا۔ جہاں آپ کہیں گے۔ محسن بولا یہ لوگ اپنے کام کے ماہر ہیں، ان کے درمیان چلتے جائیے۔ باہر ایک بلٹ پروف کار کھڑی ہے، اگر کوئی اس کار کا پیچھا کرے گا تو پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک کار ہوگی۔ اس کار کا تعاقب بہت مشکل ہے، یہ چکمہ دے کر آپ کو صاف نکال لے جائیں گے، اور جب ان کو یقین ہوگا کہ اب آپ کے پیچھے کوئی نہیں تو یہ آپ کو گھر پہنچا دیں گے، اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ گھر کہاں ہے۔ آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، تا وقت یہ کہ آپ پر کوئی دستی بم نہ پھینکے، یہ آپ پر ہونے والے فائر کو بھی آپ کے جسم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں یقیناً بہت متاثر ہوا ہوں سکندر صاحب، جمیل صدیقی نے کہا، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ مجھے جواب دیتے ہوئے بھی ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ آپ نے کیا۔ اس ٹیپ کو عدالت میں سنوانے تک اتنے مرحلے تھے، اور میرا تو آپ سے کوئی رشتہ تک نہ تھا سوائے انسانیت کے رشتے کے۔ جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا، اس کے مقابلے میں یہ فضول سی کوشش کیا ہے؟ مجھے اتنا حق تو دیجیے کہ آپ نے میری زندگی بچانے کے مقصد کو جہاد سمجھا تو میں بھی آپ کی زندگی کی قدر کر سکوں۔ جو کچھ میں نے کیا وہ میرا فرض تھا، اور فرض سے میں نے کبھی پہلو تہی نہیں کی۔ وہ بولا بات تو احساس کی ہے صدیقی صاحب کہ آپ نفسا نفسی کی اس دنیا میں فرض کسے سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا صرف اپنے لیے جینے اور مرنے کو، اپنے مفادات کے تحفظ کو، اور اپنے مسائل کو، اپنے رشتوں کو، اور اپنی محدود دنیا میں اپنی خوشی کی خاطر جدوجہد کرنے کو۔ اپنے مفادات کو دیکھتا اور صرف اپنے لیے جیتا برخوردار تو میں اس غیر معروف، ہمیشہ زیر عتاب رہنے والی اور مالی مشکلات کے شکار سدائے وقت کا مدیر نہ ہوتا۔ اس نے تلخی سے کہا میں بڑے اور نامور زیادہ فروخت ہونے والے اور سرکاری اشتہارات کے بل پر چلنے والے اخباروں کے مالکوں اور مدیروں کو جانتا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی صلاحیت کیا ہے، وہ کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول لیتے ہیں، خوشامد کر لیتے ہیں، ناجائز کو جائز اور دن کو رات کہہ سکتے ہیں، اور اصول یا سچائی ان کے نزدیک محض تجارتی پیمانے ہیں۔ چنانچہ وہ خوشحال ہیں۔ مست قلندر میرا دستے راز تھا، اور میرے لیے حوصلہ افزا بات یہی تھی کہ دنیا میں میرے جیسے سرپھرے اور بھی ہیں۔ میری پوری ٹیم میری جانشین ہو سکتی ہے۔ آپ جیسے لوگ روشنی کا مینار ہیں۔ میں نے کہا اب کوئی ان سے رہنمائی حاصل کرے یا نہ کرے، آپ نے ان دونوں بچوں کی ذمہ داری قبول کی جن سے آپ کا ایک جذباتی تعلق تھا، بہت پرانا۔ یہ بات تم کیسے جانتے ہو؟ وہ چونکا اور چلتے چلتے رک گیا۔ جیسے آپ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کسی غرض کے بغیر میرے کیس میں دلچسپی لی، خبریں جمع کی، ٹیپ کی حفاظت کی، اور اسے عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر چلے گئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ ان دونوں بچوں کے ساتھ روپوش ہو جاتے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ سکندر کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا اور بعد میں کیا ہوگا۔ آپ پر کوئی اخلاقی ذمہ داری تک عائد نہیں ہوتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ مجبور ہو گئے تھے۔ کسی منطقی استدلال کے بعد آپ قائل ہو گئے تھے کہ آپ نے میری مدد نہ کی تو تمام عمر اپنے آپ سے شرمندہ رہیں گے۔ یہ مختصر سا جلوس سیاہ رنگ کی بلٹ پروف کار تک پہنچ گیا تھا۔ معلوم نہیں رضوی صاحب نے اتنے کم وقت میں اتنا قابل اعتماد انتظام کیسے کر دیا تھا۔ سیکیورٹی کے 5 افراد ہمارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے بظاہر ہم سے لا تعلق چل رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی نگاہ ہر طرف ہے اور سب پر ہے۔ اگر وہ کسی کو ذرا بھی مشتبہ حرکت کرتے دیکھتے تو فوراً وہ ریوالور نکال لیتے جو ان کی قمیض کے نیچے شلوار کے گھیر میں نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے اس قسم کے لوگوں کی پھرتی کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا تھا۔ نظریاتی اختلاف میں جنون کی حد تک پہنچ جانے والے ایک شخص نے میرے سامنے ایک غیر ملکی مہمان کو گولی کا نشانہ بنانے کے لیے ریوالور نکالا ہی تھا کہ سیکیورٹی والوں نے مہمان کو گرا دیا اور خود اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں لیٹ گئے۔ اس حالت میں مشین گن یا دستی بم سے بھی نقصان پہنچتا تو صرف انہی کی ذات کو۔ پھر پلک جھپکتے میں انہوں نے نوجوان کو نشانہ بنا لیا تھا، لیکن اسے مارا نہیں تھا۔ اس کا نشانہ خطا کر دیا تھا اور اسے زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تاکہ اس سے مزید پوچھ گچھ کی جا سکے اور یہ پتہ چلایا جا سکے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ اس کا ذاتی فعل تھا یا کسی منظم سازش کا نتیجہ۔
کیا ہمارے یہ محافظ بھی ایسی ہی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے؟ میں نے سوچا۔ جمیل صدیقی کے دائیں ہاتھ پر میں تھا، بائیں ہاتھ پر محسن اور پیچھے استاد ٹیڈی۔ صدیقی صاحب، میں نے کہا، ان حالات میں آپ کا روپوش اور گمنام رہنا ہی بہتر ہے اور آپ کو یقیناً ہم سب کا پورا تعاون حاصل رہے گا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ بعد میں کسی وقت میں آپ سے مل سکوں؟ آپ مجھے ایس پی ضامن رضوی کے گھر فون کر سکتے ہیں اور یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ میں کہاں اور کس وقت حاضر ہو جاؤں۔ ایک محافظ نے دروازہ کھولا۔ جمیل صدیقی کو شاید زندگی میں پہلی بار یہ VIP ٹریٹمنٹ ملا تھا، ورنہ وہ مرد آزاد و بے باک تو نہ جینے سے ڈرتا تھا اور نہ مرنے سے، چنانچہ اپنی ذات اور خدا پر اعتماد کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، وہی کرتا تھا جس پر اس کو ضمیر سے تائید ملے، اور وہی لکھتا تھا جو اس کے نقطۂ نظر سے سچ ہو، اور یہی وجوہات تھی کہ صدائے وقت ایک غیر معروف گمنام اخبار رہا اور تجارتی کامیابی کی اس منزل تک نہ پہنچ سکا جہاں دولت، عزت اور شہرت ملتی نہیں، عطا کر دی جاتی ہے، خلت فاخرہ کی طرح۔ میں بتا دوں گا، جمیل صدیقی نے کہا، لیکن اس کی وجہ میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے موضوع بنا کے آپ نے جو ریسرچ کی تھی اس کے نتائج کس حد تک درست ہیں؟ میری حقیقت کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مجھے یقین ہے کہ جس رائے کے اظہار سے آپ نے عدالت میں اجتناب کیا وہ صائب ہوگی، اور جو نتائج آپ کے اخذ کیے وہ میرے یقین کے مطابق ہوں گے۔ جمیل صدیقی مسکرایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جو شخص دروازہ تھامے کھڑا تھا اس کے ساتھ والی سیٹ پر ڈرائیور کی جگہ جا بیٹھا۔ باقی 3 افراد پہلے ہی پچھلی نشست پر پوزیشن سنبھال کے دروازے بند کر چکے تھے۔ گاڑی روانہ ہوئی تو ہم وہیں کھڑے رہے۔ ہمیں بالکل احساس نہیں تھا کہ اور بھی بہت سے لوگ تماشائی ہیں۔ ان کے اخباری نمائندے بھی تو تھے جنہوں نے جمیل صدیقی کی متعدد تصاویر اتاری تھیں۔ ہماری ساری توجہ دوسری طرف تھی، لیکن فوری طور پر کوئی گاڑی تعاقب میں روانہ نہیں ہوئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ قسم مولا کی، استاد ٹیڈی نے کہا، یہ ہوئی نا بہادری، آج سمجھ میں آئی بات۔ آج تک تم کیا سمجھتے تھے؟ میں نے کہا، یہی کہ خنجر پستول سے کسی نہتے شخص کو دہشت زدہ کرنا یا سٹین گن سے کسی بینک کے لاکھوں لوٹ کر فرار ہو جانا ہی بہادری ہے۔ اب چلو، بیگم رضوی گاڑی میں ہماری منتظر ہیں۔ محسن نے کہا، میرا خیال ہے رابعہ بھی پہنچ گئی ہوگی۔ پھر مجھے اجازت دیں، استاد ٹیڈی نے کہا، شہلا باجی کو میرا سلام دیں، آج کی بات سن کے وہ بھی خوش ہوں گی۔ ہاں، شہلا کو ہم فون پر اطلاع دے دیں گے، میں نے کہا، لیکن استاد تم کو ایک کام کرنا ہے، اس کے لیے وقت کی کوئی میعاد نہیں۔ ذرا یہ معلوم کرو کہ استاد پیڈرو کہاں ہے اور کس حال میں ہے، خصوصاً گزشتہ 1 ہفتے میں وہ کیا کر رہا تھا، معلوم کر سکتے ہو؟ کوشش ضرور کروں گا جی، معلوم کیسے نہیں ہوگا، وہ جاتے جاتے بولا۔ میں اور محسن پلٹ کر مخالف سمت میں چلنے لگے۔ اچانک بھگدڑ سی مچ گئی، ایک شخص بے تحاشا بھاگا، میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اسی شخص نے عدالت میں اخباروں کے تراشوں پر مشتمل فائل پیش کی تھی۔ اس کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑے مقابلے کے بعد دشمنوں کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ دشمن اس کے پیچھے تھے، میں نے بیک وقت 2 افراد کو اس کے پیچھے لپکتے دیکھا۔ پکڑو پکڑو، وہ دونوں چلا رہے تھے، جیب کاٹ کے بھاگا ہے۔ یہ سب جھوٹ تھا اور اس شخص کو پکڑنے کا بہانہ تھا۔ یہ بات سمجھنے میں مجھے دیر نہیں لگی، خود محسن اندازہ کر چکا تھا کہ بات کیا ہے۔ میں نے سامنے سے ایک کا راستہ یوں روکا کہ تصادم اتفاقیہ نظر آئے، دوسرے کی ٹکر محسن سے ہوئی۔ دوسرے لمحے ہم چاروں بھت سے منہ کی بل گرے۔ معذرت کرنے کی بجائے میں نے اٹھ کے اس شخص کی گردن دبوچ لی جو مجھ سے ٹکرایا تھا۔ اندھا ہے کیا؟ میں نے چیخ کر کہا، سانڈ کی طرح لوگوں کی ٹکر مارتا پھرتا ہے۔ ارے بھائی، میں تو اس کے پیچھے تھا، اس نے بمشکل تمام کہا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کی بدقسمتی کے اشارے کا رخ ایک لڑکی کی طرف ہوا جو اس ہنگامے پر رک گئی اور کچھ سہمی ہوئی لگتی تھی۔ اچھا، چوری اور سینہ زوری؟ میں نے اس کے ایک جھانپڑ رسید کیا۔ شودے، لفنگے، لڑکیوں کا پیچھا کرتا ہے۔ اجی وہ میرا بٹوا نکال کر لے گیا، وہ چیخ کر بولا۔ میں ایک جیب کترے کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جیب کترا؟ میں نے حیرانی اور خفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ پہلے بکنا تھا نا، ہم خود ہی سے پکڑ لیتے۔ محسن حسن خان نے بھی کچھ ایسا ہی ڈرامہ کیا تھا اور ان سے بھی فریق ثانی کے مذاکرات ہاسے غیر دوستانہ فضا میں ہو رہے تھے، لیکن ان میں ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تم نے جانتے بوجھتے میرے ٹکر ماری ہے، محسن کہہ رہا تھا۔ تم بکواس کرتے ہو، وہ شخص میری جیب کاٹ کر بھاگا تھا، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، دوسرا چیخ کر بولا۔ ایک آدمی بیک وقت 2 کی جیب کاٹ کر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ میں نے چلا کے کہا۔
हमारा एक मकसद इन दोनों की पेशकदमी रोकना था। इस हंगामे पर हमारे गिर्द मुजमा लग गया था और वो शख्स साफ बच के निकल गया था जो हकाइक पर मुबनी फाइल पेश करने का मुजरिम था। मालूम नहीं वो कौन था जिसने जमील सिद्दीकी का साथ दिया था, लेकिन सिद्दीकी साहब जाते वक्त इसे गैर महफूज छोड़ गए थे। शायद इनको याद नहीं रहा था, वरना वो किसी मददगार मुआवन को भूलने वाले आदमी नहीं थे। अदालत के अहाते में पुलिस की कमी नहीं होती। मुजमा देखते ही हवालदार से कमतर ओहदे के चंद अफराद नमूदार हुए। फिर हवालदार बिजली नमूदार हुआ और झगड़े में मुलव्विस हमें देखकर इसके लबों पर एक मायनी हेज मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो जुबाने हाल से ऐलान करती थी कि हम जैसे शरपसंदों से निपटने के लिए इसके कानूनी इख्तियारात काफी हैं और वो इस सुनहरे मौके से पूरा फायदा उठाएगा। लेकिन इसकी बदकिस्मती कि अभी इसने अमनो अमान की सूरत हाल संभालने के लिए इब्तदाई तफ्तीश का आगाज भी नहीं किया था कि ऐसा इकराम शेख नमूदार हो गया। हवालदार बिजली की उम्मीदों के गुंजे बिन खिले मुरझा गए। क्या हो रहा है यहाँ? शेख ने कतई अनजान बन के कहा। ये कोई मुजमा लगाने की जगह है? इसने मुझ पर जेब कतरा होने का इल्जाम लगाया है। मोहसिन ने अपने फरीक के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का मुजाहिरा किया। झूठ, जेब कतरा वो था जो भाग गया। दूसरा फरियाद कुना लहजे में बोला, तुमने मुझे इसके पीछे जाने से रोका, गोया मैं भी इसका साथी और शरीके कार था। मोहसिन ने इस बार अपने हरीफ का गिरेबान थाम लिया। छोड़ो छोड़ो, मैं तुम दोनों को बंद कर दूंगा, शेख ने गरज कर कहा, क्योंकि इसने मुझे आंख मारते देख लिया था। इसने जानते बूझते मुझे टक्कर मारी। मैंने अपना केस पेश किया। इसका साथी मेरा पर्स लेकर भाग गया। यहाँ से कोई नहीं भागा, मोहसिन ने चिल्ला कर कहा। किसी ने देखा है किसी को फरार होते? ये सवाल बड़ा बरमहल था। जिन्होंने एक शख्स को भागते देखा था वो या तो जा चुके थे या अब भी मौजूद थे, तो उन्होंने लबकुशाई से गुरेज किया। बिला वजह के झगड़े में कौन अपना नाम छोड़ के थाने जाए? बाकी जमा होने वाले बाद में पहुंचे थे और उन्होंने वाकई किसी को भी जाए वारदात से फरार होते नहीं देखा था। कुछ लोग हाथ से महफूज हो रहे थे क्योंकि ये तय करना मुश्किल हो गया था कि जेब किसकी कटी, किसने काटी, कौन फरार हुआ और किसने किसका रास्ता रोका। हवालदार, शेख ने हवालदार बिजली को मुखातिब किया, इन सबको थाने ले चलो, देखो कोई टैक्सी है। लेकिन सर आप मुझसे तो पूछें, मैं जाए वारदात पर मौजूद था। ये दोनों, इसने हमारी तरफ इशारा किया, यहाँ के चेहरी मत लगाओ। शेख ने फिर गरज कर कहा, जो मैंने कहा है वो करो, जाओ। ये हवालदार बिकता है सर जी, किसी ने पीछे से कहा। ये तो आपके भी बाद में आया था। मैंने उस्ताद टेडी की आवाज पहचान ली और इसकी हमायत पर बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की। लेकिन हवालदार बिजली उछला। टेडी भी शायद मुजमा देखकर लौट आया था। कौन कौन कमीना कहता है? इसने चीख कर कहा। सामने आए मेरे। हवालदार, शेख ने गुर्रा के कहा, तुम डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, मेरे हुक्म को नजरअंदाज कर रहे हो। हवालदार बिजली को खून के घूंट पी कर रह जाना पड़ा। इसने मौका पाके उस्ताद टेडी से कहा, राबिया और बेगम रिजवी को जाने के लिए कह दो, हम जरा देर से घर आएंगे, शेख के साथ जा रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ मत कहना।